بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے. اپوزیشن 11 اور عمران خان 11 دونوں کے درمیان میچ جاری ہے. عمران خان 11 قدرے پرسکون نظر آ رہی ہے اور اپوزیشن 11 جو ہے وہ ان کے اجلاس چل رہے ہیں, میٹنگز جوڑ توڑ صلاح مشورے چل رہے ہیں اور ابھی تک ان سے 2-3 چیزوں پہ ابھی تک اتفاق نہیں ہوا. جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ معاملات کہاں پہ رکے ہوئے ہیں, کیا کیا چیزیں فائنل ہو چکی ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ کہ اپوزیشن کب حملہ کرے گی وزیر اعظم عمران خان پہ. حملہ ضرور کرنا ہے, اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے. کب کرنا ہے یہ ٹائمنگز, اب اس ٹائمنگز پہ بات ہو رہی ہے اور ٹائمنگز کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس وقت مناسب وقت ہے. اس کی ریزن یہ ہے 2-3 ایونٹ. یہ وزیر اعظم عمران خان کا لک کہ نمبر 1 آ گیا دورہ روس, اور روس کا دورہ جو ہے وہ امپورٹنٹ تھا پاکستان کے لیے اور اس دورے کو سبوٹاج نہیں کیا جا سکتا تھا. اور پھر اس کے بعد اگلا جو ہے مارچ میں ہے جی OIC کی کانفرنس, اور یہ بہت بڑا ایونٹ ہے, میگا ایونٹ ہے پاکستان کے لیے. یہ اعزاز ہے, یہ 22 اور 23 مارچ کو ہے. تو وہ بھی ایک معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ 22 اور 23 مارچ کا یہ میگا ایونٹ جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے. اسی لیے جو اب تک کی اطلاعات ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے اب کلیئرلی یہ بتا دیا کہ جو ان کا لانگ مارچ ہوگا وہ دھرنے میں تبدیل نہیں ہوگا. لانگ مارچ آئے گا اور یہاں پہ احتجاج کرے گا, احتجاج ریکارڈ کروائے گا, ایک اچھا سا جلسہ کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے جائیں گے اور یہاں پہ اسلام آباد میں نہیں بیٹھا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ یہ کہ PDM نے بھی پیپلز پارٹی کے اس لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی ان کا استقبال بھی کریں گے اور ان کے ساتھ سولیڈیرٹی اظہار یکجہتی کیا جائے گا. اور اب اس پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو بھی اپوزیشن کا ہی لانگ مارچ سمجھا جائے گا. اور PDM جو پہلے بالکل اس سے کٹ آف تھی, تو PDM اب نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں استقبال کرے گی, پشاور KPK میں, خیبر پختونخوا میں JUI استقبال کرے گی. اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ علامتی طور پہ ابھی تک اس سے بات چیت چل رہی ہے کہ جو آخری تقریریں ہوں گی, آخری سیشن ہوگا اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا, وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز اور JUI اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی بھی نمائندگی ہو جائے اور تقاریر ہو جائیں اور یہ پیغام دیا جائے کہ ہم سب ایک ہیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف. تو یہ تو ایک ہوا معاملہ. دوسری جانب جو میں کہہ رہا ہوں کہ معاملات رکے نہیں ہیں اور معاملات بدستور آگے بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنجیدہ, یہ والی جو ایفرٹ ہے وہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کی ہے, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور اب پاکستان تحریک انصاف اور ان کے وزراء نے بھی یہ بات کہنا شروع کر دی ہے اور انہوں نے بھی انہیں خطرے کی گھنٹی محسوس ہو رہی ہے کہ معاملات گڑبڑ ہیں اور ان کو سنجیدہ لینا چاہیے. PTI کا ایک مسئلہ چل رہا ہے اور وہ PTI نے اس وقت کئی محاذ کھول رہی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, جو کہ حکمت عملی اور فہم و فراست کے بالکل برعکس ہے کہ بیک وقت آپ ایک پارٹی کو یا ایک محاذ پہ لڑتے ہیں تو کئی محاذوں پہ نہیں لڑا جاتا. لیکن وزیر اعظم عمران خان, ان کی اپنی شخصیت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے کرکٹ میں سب کچھ ہو سکتا ہے, وکٹ کے باہر نکل کے بھی کھیلا جا سکتا ہے, وکٹ کے چاروں طرف بھی کھیلا جا سکتا ہے, تو وہ اسی طریقے سے باؤنسر پہ باؤنسر اور چھکے پہ چھکا لگانے کے موڈ میں ہیں. تو اس لیے جی اب جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے, بیٹھکیں ہو رہی ہیں مسلسل اور نمبرز گیم کے بارے میں اب جو اطلاعات ہیں, نمبرز گیم کے بارے میں, نمبرز ان کے پاس پورے ہیں لیکن اب صرف اس بات کا جھگڑا ہے اور وہ کہ بہت بڑا جھگڑا ہے کہ جو سیٹ اپ ہوگا اگلا اس میں کس کا کتنا شیئر ہوگا, اس بات پہ چل رہی ہے. آصف زرداری صاحب پہلے شہباز شریف صاحب نے انوائٹ کیا تھا آصف زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو کو, اور
کل جو ہے وہ کھانا ہو چکا، شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز کے لوگ آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے گھر جا چکے ہیں، عشائیہ ہو چکا، JUI کے لوگ بھی موجود تھے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب PDM اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیڈ لاک والی کوئی صورتحال نہیں ہے، اور اب ایک دوسرے کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، کھانا کھانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اور وہاں پہ بھی جو ملاقات ہوئی آصف زرداری صاحب، شہباز شریف، بلاول بھٹو، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، تو اس میں اتفاق تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ سب کا اتفاق ہو چکا ہے۔ اب 1 پوائنٹ ایجنڈے سے آگے کا ایجنڈا طے کیا جا رہا ہے، اگلا لائحہ عمل طے کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا بھی مجلس عاملہ کا اجلاس ہو چکا، اور انہوں نے بھی اپنی پارٹی سے اختیار لے لیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اب اختیار ہوگا، وہ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ یہی اختیار بلاول بھٹو کے پاس آ چکا ہے، یہی اختیار چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس آ چکا ہے۔ اب ہر پارٹی نے اپنا اپنا اختیار پارٹی ہیڈ کو دے دیا ہے، اور جو ایک پارٹی کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے اندر جو مشاورت کا عمل تھا وہ مکمل ہو چکا۔ اب کسی وقت بھی جب بھی وہ فیصلہ کریں گے، اناؤنسمنٹ وہ اب اس کے لیے پارلیمانی پارٹیز یا پھر مجلس عاملہ یا ایگزیکٹو کمیٹی ان کے اجلاس نہیں بلانے پڑیں گے، یہ سارا بھی پروسیجر پورا کر لیا گیا ہے۔ اور جو عشائیہ تھا آصف زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو موجود تھے، اس میں مولانا کے یعنی کہ JUI کی نمائندگی بھی موجود تھی، اکرم درانی صاحب، مولانا اسد صاحب۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ لاہور میں تھے، اسلام آباد میں تھے، اس لیے وہ پہنچ نہیں پائے، تو ان کا بھی وہ پھر مؤخر کر دی گئی۔ ان کی ملاقات پھر آج ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، دوبارہ بیٹھک ہوئی، مولانا سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات، مریم نواز صاحبہ موجود، اور ان سب کی میٹنگز ہوئیں، اور بلاول ہاؤس میں پھر اپوزیشن جماعتیں موجود تھیں، ان کا بھی ایک سیشن ہو گیا۔ تو اس لیے ہم یہ اب کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں اگین معاملہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اپوزیشن نے یہ اٹیمپٹ ضرور کرنی ہے۔ اب یہ اٹیمپٹ ضرور کرنی ہے، اور کب کرنی ہے یہ ٹائمنگز کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹائمنگز کیا ہوں گی۔ اور وہ ٹائمنگز ہیں جی، اب پیپلز پارٹی آئے گی، لانگ مارچ کرے گی، دھرنا دے گی، احتجاج کرے گی، جلسہ کرے گی، واپس چلی جائے گی۔ اس کے بعد پھر PDM آئے گی، اور PDM کو پھر پیپلز پارٹی بھی جوائن کرے گی، اور وہ ذرا تھوڑا سا جو ہے دھرنا وہ پرتشدد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بڑے پیمانے پہ ان کا کام ہے۔ اور اسی دوران OIC جو ہے ان کا اجلاس ہو جائے گا، تمام دوست ممالک آ رہے ہیں، OIC کے ممبرز کنٹریز آ رہے ہیں، اور وہ سب کے سب ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہے، اور 2 مہینے کے اندر 2 ایونٹ ہونا OIC کے، یہ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ اور پاکستان مسلم ممالک میں، مسلم امہ میں ایک بار پھر اپنا قد کاٹ جو ہے وہ بڑھا رہا ہے، اور پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس جوہری طاقت ہے، اور میں اس وقت چونکہ سعودی عرب میں موجود ہوں، تو یہاں پہ بھی ہماری جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہیں اور جتنے بھی لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، اور یہاں کی جو پلز ہے وہ بھی یہ ہے کہ پاکستان کو رول پلے کرنا چاہیے، اور پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، ڈی اسٹیبل پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یہاں پہ ہم وفاقی دارالحکومت سعودی عرب کا ریاض ہے، یہاں کی پلز بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو آپس کے معاملات، اور ان معاملات کو بھی ڈیموکریٹکلی اور اچھے انداز میں آپس میں مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے، اور تشدد اور غیر مستحکم اور اس طرح کی تحریک، ایجیٹیشن، ریونج، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی یہی احساس ہے، تو اس لیے جی وہ ایونٹ ضرور ہوگا، اور وہ ایونٹ ہونا ہے قومی اسمبلی یعنی کہ پارلیمنٹ ہاؤس قومی اسمبلی کے ہال میں، اور اس کی رینوویشن کروائی جا رہی ہے، اس کی ذرا سیٹنگ ویٹنگ کروائی جا رہی ہے، اور وہیں پہ تمام ایونٹس ہونے ہیں، سائیڈ میٹنگز ہونی ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے قومی اسمبلی کا ہال اور پارلیمنٹ ہاؤس وہ محفوظ ترین جگہ ہے، اور اس میں سول ملٹری لیڈرشپ سب کے سب
اور سائڈ لائنز جو میٹنگز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی جو جنرل سیشن ہوگا. تو لہٰذا یہ اس کا جو جوائنٹ ڈکلیریشن ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس لیے اس ایونٹ کو خراب نہیں کرنا, اور اپوزیشن بھی اس معاملے میں آن بورڈ ہے آپس میں, اور آپس میں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام اس طرح سے خراب نہ ہو. لہٰذا ٹائمنگز کا تو یہ ہے. اسی دوران چونکہ ٹائم مل گیا ہے اپوزیشن کو, وہ اپنے صلاح مشورہ جاری رکھیں گے, اور لانگ مارچ کی حمایت, پی ڈی ایم, یہ سارا کچھ میں نے آپ سے شیئر کیا. اب اگلا جو میں نے کہا تھا کہ محاذ کھل گئے ہیں. محاذ یہ کھلے ہیں کہ پیکا, جو انہوں نے پیکا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا ہے, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, سب کے سب وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی اپلیکیشن آئے گرفتار کر کے 6 ماہ کے اندر ٹرائل اور جیل یا پھر جیل سے باہر. اور وہ بہت ہی اتنی جلدی سے وہ آرڈیننس جو جاری کیا گیا ہے اس میں بہت سے لوپ ہولز ہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لائسنس ٹو کل دے دیں کسی کو. اور ہمارے ہاں چونکہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں, ترقی پذیر ملکوں میں, جب آپ ایگزیکٹوز کو یہ اتھارٹی دے دیتے ہیں تو اس کا مس یوز بہت ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو معطل کر ہی دیا, اس کو سسپینڈ کر دیا, اس پہ عمل درآمد روک دیا, جو اس کا سخت آرٹیکل دفعہ 20 ہے مکمل طور پہ. اور اب اس آرٹیکل کے تحت ترمیمی آرڈیننس کا دفعہ 20 جو ہے اس کے تحت ایف آئی اے کوئی کارروائی نہیں کر سکے گی, گرفتار نہیں کر سکے گی. صحافتی تنظیمیں بھی پہنچ گئی ہیں عدالتوں میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, اور پھر وکلاء تنظیمیں بھی پہنچ گئی ہیں. اس سلسلے میں میٹنگ بھی ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں, اٹارنی جنرل نے بریف کیا, اور اٹارنی جنرل بھی ہمارے اطلاعات کے مطابق اس ڈرافٹ کے بارے میں کوئی مطمئن نظر نہیں آئے, اور ان کا بھی جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے, اور اس آرڈیننس کو عدالت میں ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا وہاں سے انہوں نے کچھ اپنی بات, ان کی بات میں وزن تھا اس لیے ان کی بات مانی گئی ہے. یہ آرڈیننس تیار کیا ہے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اور ان کی ٹیم نے. اٹارنی جنرل صاحب نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے عدالتوں میں. تو اٹارنی جنرل خود بھی ماشاءاللہ سے کافی اپرائٹ آدمی ہیں, تو وہ اپنی اوپینین جو ہے وہ وزیر اعظم کو دیتے ہیں, کھل کے دیتے ہیں, کھل کر اظہار کرتے ہیں دیانتداری سے. تو لہٰذا یہ بھی ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور پیکا آرڈیننس اب جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معطل ہو چکا ہے. اس کے تحت ایف آئی اے کے سائبر کرائم ڈائریکٹر کو شو کاز نوٹس جاری ہو چکا ہے. ایف آئی اے نے جو بھی تحقیقات کی اب تک اس کا غلط استعمال کیا ہے. موسم بیگ کا معاملہ بدستور چل رہا ہے, اور ایف آئی آر کواشٹ کرنے کی بھی, اور اس کے بعد ان کو مزید پولیس کو ریمانڈ بھی نہیں ملا, اور ان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا ہے. تو وہ قضیہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ادھر پیکا آرڈیننس, پھر متحدہ قومی موومنٹ نے خط لکھ دیا باقاعدہ وفاقی وزیر اور وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں شامل امین الحق, وفاقی وزیر آئی ٹی ہیں, ایم کیو ایم سے تعلق ہے, انہوں نے باقاعدہ خط لکھ دیا ہے کہ یہ پیکا ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ درست نہیں ہے, اور ان کی جماعت کو بھی اس بارے میں سخت تحفظات ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیکا آرڈیننس جب قومی اسمبلی میں آئے گا, اس کی منظوری کا مرحلہ ہوگا, تو متحدہ قومی موومنٹ اس کو سپورٹ نہیں کرے گی, اور اگر وہ نہیں کرتی تو پھر کیسے ممکن ہے, نمبرز گیم تو خود بخود ہی کم ہو جائیں گے. لہٰذا یہ چیز ہے. اب اگلی بات جو ہے وفاقی وزیر امین علی گنڈاپور, انہوں نے جناب باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ ارکان کی خریداری کی جا رہی ہے, اور اپوزیشن خرید رہی ہے, اور ہمارے ارکان کو آفرز ہو رہی ہیں, لیکن ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. یہ بھی انہوں نے کہا, اور وہ بول رہے تھے تحریک عدم اعتماد کے پس منظر میں, ان سے سوال کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ہمارا کوئی بھی رکن کوئی بھی فروخت نہیں ہوگا, اور وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ جب ایک وفاقی وزیر ہارس ٹریڈنگ کی بات کرے تو اس کا مطلب ہے کہ صورتحال اچھی نہیں ہے, اور صورتحال مکمل طور پہ کنٹرول میں بھی نہیں ہے. تو اب تک کی یہ اطلاعات ہیں جی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.